ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. حاجی صاحب نے کہا کہ میں سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں اور سنت کے مطابق میں نے حج کیا. میری قربانی قرآن اور حدیث کے مطابق. میرا عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے. میری تجارت قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے. میری شادی بیاہ موت میت کی رسومات یہ قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت شدہ ہے. آپ نے حاجی صاحب کی ساری باتیں سن لی. اب تھوڑا سا غور کریں. یہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے، یہ قرآن اور حدیث ثابت شدہ ہے، یہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے ہر بات حاجی صاحب، یہ جس قرآن اور حدیث کا یہ نام لے رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث خود ثابت شدہ ہے. اب حاجی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ بے شک ٹھیک ہے. اگر یہ ثابت شدہ ہے تو اس سے پہلے چند چیزیں واضح ہونا ضروری ہیں. اگر مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ ایک ظالم، فاسق، فاجر، جھوٹے، دجال قسم کے آدمی کی گواہی کو آپ قبول کر سکتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا، بتائیں. جواب دو گے تو میں بات آگے لے کے جاؤں گا، جواب نہیں دو گے تو مجھے لگے گا کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، آپ ہپنوٹائز ہوئے ہوئے بس بیٹھے ہوئے. سنیں ذرا بات. ایک جھوٹے، فاسق، غاصب، ظالم، قاتل قسم کے آدمی کی اگر مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ اس کی گواہی قبول کر لو تو کریں گے؟ یہ ہوئی نا کچھ بات. تو اگر آپ اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے تو سمجھیں دنیاوی عدالت میں اور دنیاوی آپ کا یہ جو آج کا جو نظام ہے اس کے اندر جب آپ ایک ظالم، فاسق، فاجر قسم کے آدمی کی گواہی قبول نہیں کر سکتے تو سوچیں اس بات کو کہ دین میں قبول کریں گے؟ دین میں تو بالاولی آپ قبول نہیں کریں گے. ایسا ہے. اچھا جی، اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو دین ہے یہ ثابت شدہ ہے. یہی تھی نا بھائی جان بات؟ ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اب جو آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے یہ آپ کو جمع کر کے کس نے دیا ہے؟ جواب چاہیے، جواب. صحابہ اکرام. اور یہ جو احادیث جن پہ آپ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں یہ کس نے لکھی تھیں؟ صحابہ اکرام. اچھا یہ دے رہے ہیں آپ عقیدت والا جواب، اب دیں ذرا حقیقت والا جواب.
یہ جو قرآن ہے ثابت شدہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو جمع کر کے کس نے دیا تھا؟ ابھی یہ در والے سوچ رہے ہیں، بتاؤ نا بھائی، دیکھو حقیقت والا جواب دینا، عقیدت والا نہیں دینا، حقیقت والا جواب دینا، صحیح؟ کسی بھی عقیدت کا شکار مت ہو. دیکھو علمی مجلس میں آدمی علمی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے کہا حقیقتاً کہ یہ جو قرآن ہے یہ صحابہ کرام نے آپ کو جمع کر کے دیا تھا، یہ تاج کمپنی کا چھاپا ہوا نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا؟ اچھا، اسی طریقے سے جو احادیث ہیں، یہ احادیث جو آج جن پر آپ عمل کر کے کہہ رہے ہیں میری نماز سنت والی ہے، میری قربانی سنت والی ہے، میرا حج سنت والا ہے، میرا نکاح سنت والا ہے، میری طلاق سنت والی ہے، یہ احادیث کس نے لکھی تھی؟ صحابہ کرام. اور آپ نے یہ بات کہی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ظالم، فاسق، غاصب قسم کے آدمی کی گواہی آپ قبول نہیں کریں گے، یہ بھی آپ لوگوں نے ہی کہا ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو یہ چورن بیچتا ہے کہ قرآن اور حدیث ثابت شدہ ہے لیکن صحابہ نے جمل اور صفین میں اور دیگر مقامات میں آپس میں کرسی اور منصب کے پیچھے لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائے، ظلم کیا ہے ایک فریق نے دوسرے پہ، آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں اور ہاں کر رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ظالم، فاسق، فاجر قسم کے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت ثابت شدہ ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فریق نے ان میں سے ظلم کیا تھا. یہ کون سی بات ہوئی پھر؟ اگر انہوں نے ظلم کیا، ان میں ایک فریق فسق، فجور کا، ظلم کا شکار ہو گیا، غصب یا دیگر جو ہے وہ معاشرتی برائیوں کا شکار ہوا، تو میرے بھائی اس کے بعد اس کی عدالت اور اس کی گواہی قبول کیسے ہوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دو میں سے کوئی ایک بات آپ نے تسلیم کرنی ہے اور ایک کو آپ نے رد کرنا ہے، یا تو کتاب و سنت غلط ہے یا ان کے بارے میں جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہے. کیا قبول کریں گے؟ عقیدت والی نہیں، بات کرو علمی. کوئی بیٹھ کر آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کو بخاری مسلم پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں آپ کو تاریخ پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں صحیح روایات پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ ان سے کہیں کہ اصل میں یہ جمع بھی انہوں نے کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا؟ یہ میں نے شروع میں آپ سے پہلے پوچھ لیا ہے کہ یہ جمع کس نے کیا تھا؟ یہ سب چیزیں لکھی کس نے تھیں؟ لکھوائی کس نے تھیں؟ کن کی نگرانی میں یہ سب کام ہوا جنہیں آج آپ ظالم، فاسق، فاجر نعوذ باللہ ثابت کرنے پہ تلیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ستیلے بھائیوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہمارے ستیلے بھائیوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ من گھڑت ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ اس ترتیب پہ ہی نہیں ہے، اس طرح ہی نہیں ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ عقیدہ بیان کر رکھے، لیکن آپ خود کو اہل سنت کہلوانے والے، آپ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، تو آپ جو قرآن اور احادیث کے بنیادی راوی ہیں ان پہ جرح کرنے پہ کیوں تلیں؟ آپ تو اپنے ہی پیر پہ کلاڑا مار رہے ہیں. بتائیے. اور ذرا آگے چلیں. اچھا، اب اس میں بات یہ ہے اللہ عالم الغیب ہے؟ نہیں. دیکھو جواب نہیں آیا. اب سب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ہے بھی یا نہیں. وہ ہے. اچھا اللہ عالم الغیب کا اللہ عالم الغیب کس طرح ہے؟ ایک تو وہ ہے نا ہمارے یہاں چوچلا لڑایا جاتا ہے عطائی علم غیب. بھئی اللہ کا علم اس کو حاصل ہونے سے ہوا ہے؟ نہیں، اس کو حاصل ہونے سے نہیں ہوا ہے. اللہ کو جو علم ہوا ہے وہ واقعہ ہونے سے ہوا ہے؟ کوئی حادثہ ہونے سے ہوا ہے؟ نہیں. اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، جب سے ہے جب ابھی حالات و واقعات ہوئے ہی نہیں تھے، حوادثات ہوئے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا ابھی کائنات میں، جب سے اللہ رب العزت نے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہر خشک اور تر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں جو تمہارا ماضی تھا، جو تمہارا مستقبل ہوگا. یہی ہے نا اللہ کا علم. اسی طرح وہ عالم الغیب ہے نا. یہ کوئی اور عقیدہ ہے؟ نہیں، یہی آپ کا عقیدہ ہے. اور اس میں تو ہمارے سوچیلے بھائی بھی راضی ہیں ہم سے اس بات میں. تو
سنیں ذرا، اب توجہ طلب بات یہ ہے، اچھا بھائی اللہ عالم الغیب ہے، جی ہاں بالکل ہے، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حاجی صاحب نے کہا میری نماز سنت کے مطابق، میرا عقیدہ سنت کے مطابق، میرا حج سنت کے مطابق، زکوٰۃ میری سنت کے مطابق، قربانی میری سنت کے مطابق ہے۔ حاجی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کہا اگرچہ تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے۔ ہمارا والا یوٹیوب پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے تو ظلم کیے، انہوں نے تو فسق و فجور کیے، انہوں نے تو سود کھائے، انہوں نے تو شراب حلال کر لی، اے اللہ کیا ایسا ایمان لے کر آئے؟ دیں اللہ کو ہم یہ جواب دیں، یا وہ یوٹیوب والے سے پوچھیں کہ میاں کون سی کہانیاں سنا رہا ہے تو جو قرآن کے بھی خلاف ہے؟ او بھائی میرے پیارے، نہیں سمجھے ہم بات کو، کون سی کہانیاں سنا رہے ہو یہ کہ جو اللہ عالم الغیب کے علم میں نہیں تھی؟ آپ سنیں، اللہ نے آپ کے لیے اس وقت کے ثابت شدہ سود خوروں کا ایمان دلیل نہیں بنایا، یعنی یہود۔ اللہ نے اس وقت کے ثابت شدہ ظالم اور قاتلوں کا ایمان آپ کے لیے دلیل نہیں بنایا، یعنی رومی اور فارسی۔ اللہ نے اس وقت کے جو غاصبین تھے ان کا ایمان آپ لوگوں کے لیے دلیل نہیں بنایا، نجرانی پادری عیسائی۔ اللہ نے آپ کے لیے عربوں کے ان دیہاتیوں چرواہوں کا ایمان دلیل بنایا کہ جنہوں نے پہلے دن جس دن اس اسلام کی دعوت کو آپ یا کسی یوٹیوب والے نے قبول کر کے اسے دین کو تقویت نہیں دی تھی، انہوں نے اس وقت اس دین کو قبول کیا، اس کے لیے مارے کھائیں، اس کے لیے ہجرتیں کی، اس کے لیے اپنے بیوی بچے شہید کروائے، اس کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کسی نے اپنے ہاتھ کٹوائے، کسی نے پیر کٹوائے، کسی نے گردنی کٹوا لی، شہیدی ہو گیا۔ اور ہمارا والا انہیں کس تقسیم میں ڈال رہا ہے؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی۔ ارے اللہ انہیں تقسیم میں ڈال رہا ہے ایمان اور نفاق کی، ایمان اور کفر کی۔ اللہ ان کی شخصیات کو دلیل بنا رہا ہے اس بات کی کہ اگر تم حاجی صاحب تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہدایت کے اوپر ہو تو تم یہ دیکھو تمہارا ایمان اور کردار صحابہ کرام والا ہے یا نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگرچہ تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اچھا اب اس میں ایک بات اور سمجھیں، یہ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ تینوں صفات پہ غور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ توجہ سے بات سنیں، عربی زبان میں یعنی ہم اپنی اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کراہت، اور ہمیں دینی اصطلاحات کے اندر اس کو پڑھتے ہیں مکروہ، پڑھتے ہیں نا، کسی چیز سے برا محسوس ہونا یا برا محسوس کرانا۔ یہ نفرت اس درجے کی ہوتی ہے کہ آدمی اس چیز کو اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک شخص گناہ کو گناہ جانتا ہے لیکن اس کو قبول کرنے میں چڑھتا نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ایک آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے اور وہ اسے برا جانتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ کر کسی بھی وجہ سے رہا ہو، وہ اسے برا ہی نہیں جانتا، اس سے چڑ نہیں ہے، اس کو نفرت نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں ایک بچے کو آپ کی گود میں بٹھا دوں اور وہ بچہ اسی وقت وہاں پیشاب کر دے، آپ کو اپنے کپڑے سے محبت ہوگی یا اس کے اوپر کراہت آئے گی؟ کیا ہوگا اس کپڑے کے ساتھ؟ کراہت آئے گی، نفرت ہوگی، آپ فوراً بچے کو ہٹائیں گے، دھونے بھاگیں۔ ایسا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے صحابہ کے لیے کہا ہم نے تمہارے لیے نفرت انگیز کر دیا ہے، کس کو؟ کفر کو، فسق کو، عصیان کو۔ میں اور آپ کفر سے توبہ کرتے ہیں نا،
وہ نفرت کرتے تھے. میں اور آپ کفر سے نفرت نہیں کرتے بھائی جان, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. ہمارے ہاں جن کے عقیدے صحابہ جیسے ہیں نا, وہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. صحابہ نفرت کرتے تھے کفر سے. فسق کہتے ہیں اس گناہ کو کہ جو آدمی کر کے اعلان کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ایک آدمی شراب پیے, اظہار کرے کہ میں شراب پیتا ہوں. ایک آدمی زنا کرے اور یعنی اس بات کا اظہار کرے کہ میں زنا کرتا ہوں. ایک آدمی سود کھاتا ہو اور اظہار کرتا ہو کہ ہاں میں سود کھاتا ہوں, اس کو فسق کہتے ہیں. اور عصیان اساس سمجھتا ہے کہ میں نے نافرمانی, ایک حکم کی جان بوجھ کر مخالفت کرنا. اللہ نے فرمایا صحابہ کے لیے کہ ہم نے ان تینوں صفات کو تمہارے لیے نفرت انگیز بنا دیا ہے, کہ تمہیں چڑ ہوتی ہے, اس بات سے نفرت ہوتی ہے کہ تم کفر سے بھاگو گے, تم کبیرہ گناہ ان سے تم بھاگو گے, تمہیں نفرت ہوگی, اور تم نافرمانی سے بھاگو گے. اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کوئی شخص روایات سنا کے ان تین میں سے کسی بھی بات کا اثبات کرتا ہے, وہ قرآن کی آیت کو جھٹلاتا ہے یا نہیں, بتائیے. یا کم از کم ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ موصوف کو قرآن کی آیت کا شاید علم نہیں ہے. کم از کم بات کیا ہے کہ ان صحابہ کو قرآن کی آیت کا علم, کہ صحابہ کی سے تو اللہ رب العزت نے ان تین صفات کو صحابہ کے لیے نفرت انگیز قرار دے دیا ہے, صحابہ کو اس سے دور کر دیا ہے. اب ایک اس کے اندر سمجھے ایک بات اور آ جاتی ہے. اب ایک نیا چوچلا آتا ہے, اور نیا چوچلا کیا ہے, لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. وہ جو 1400 سال کے بعد آج ہمارے ہاتھوں میں کتابیں آئی ہیں جن کو بیان کرنے والے مجھ جیسے نالائق لوگ ہیں, اس کو سننے کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, حاجی صاحب کا ایمان ترقی کر رہا ہے, حاجی صاحب عمل کر رہے ہیں, حاجی صاحب کو اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. آپ سمجھے نہیں ہے بات کو. وہ جو 1400 سال پہلے دین نازل ہوا تھا, وہ آج کتابوں کی صورت میں جو ہم تک آیا, اس کو بیان کرنے والے مجھ جیسے نالائق لوگ ہیں, اور نالائق لوگوں کو سن کر حاجی صاحب کا ایمان تو ہو گیا ہے بہت زیادہ مضبوط. حاجی صاحب کو ہو گئی ہے اپنے قبر کی فکر, حاجی صاحب نے گناہوں کی زندگی کو ترک کر دیا ہے, حاجی صاحب نے نیکیوں کی زندگی قبول کر لی ہے, اور حاجی صاحب استقامت کے ساتھ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. روز فجر کے اندر تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے مسجد آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ 1400 سال پہلے کے دین کو مجھ جیسے نالائق نے بیان کرا تو حاجی صاحب پر اتنا اثر آ گیا. کمال ہے بھائی, کیا کرامت ہے اس دین کی. ہے بھائی کرامت ہے اس دین کی نہیں ہے؟ اور بھائی بتاؤ یار, ہے یا نہیں؟ آج ایسے ہی عیسائیت کو سنا کے کسی کو عمل پہ لا کے دکھاؤ کہ اسے اپنی نجات کی فکر ہو جائے. عیسائیت کو آج ایسے سناؤ اور کسی کو اپنی نجات کی فکر ہو جائے, مجھے دکھائیں, چیلنج دے کے بات کرتا ہوں. بھائی دین اسلام کی بڑی کرامت ہے. دین اسلام کو آج مجھ جیسے نالائق بھی سنائے تو لوگوں کو قبر کی فکر ہو رہی ہے. واہ, ہاں بھائی حاجی صاحب نے بھی ہاتھ ملا لیا, صحیح کہہ رہے ہو, آنسو پوچھ لیے. بھائی بتائیے, ایسے ہی ہے؟ خوف خدا سے آنسو نکلا حاجی صاحب کے, ایسے ہی ہے؟ سب ہو گیا, سارے معاملات ہو گئے. ہاں, لیکن صحابہ نہیں سیکھ پائے. بھائی میرے, انہوں نے کرسیوں کے لیے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے, انہوں نے تعصبانہ لڑائیاں لڑ لی, انہوں نے اپنے باپ دادوں کی دشمنیاں نبھا لی, خاندانوں کے جھگڑے ہو گئے. مطلب آپ سمجھے مجھ جیسے نالائق سے آپ نے تو دین سیکھ لیا. اللہ کے حبیب, کائنات کے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تربیت نہیں دے پائے, ان کے ساتھی نہیں سمجھ پائے. کیا عجیب و غریب بات ہے. کہاں گئی وہ کرامت جو مجھ سے تو جاری ہو رہی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری نہیں ہو پائی, نعوذ باللہ. آپ سمجھیں ذرا اس بات. اصل بات یہ ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے, عیاری کو سمجھنا چاہیے, مکاری کو سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر آپ سے قرآن اور حدیث ڈائریکٹ چھوڑ دینے کے لیے کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ دین اسلام کو ترک کر دو تو آپ کریں گے. لیکن اگر دین اسلام کو آپ کی نظروں میں مشکوک بنایا جائے تو آہستہ آہستہ یہ دین آپ کی نظروں سے گر جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, دلائل کی روح سے اس دین کو مشکوک نہیں بنایا جا سکتا.
کوئی ماں کا لال دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جو دلائل دے کے اس دین کو مشکوک بنانے کی کوشش کرے. تو پھر طریقہ ایک ہی ہے, اس کی استناد کو جو ہے مشکوک کر دو, اس کی اتھینٹسٹی کو مشکوک بناؤ. جب اس کی اتھینٹسٹی مشکوک ٹھہرے گی, خود بخود آدمی جو ہے اس سے بھاگے گا. تو اس کے لیے پہلی تحریک تھی انکار حدیث, اور اس کو نام دیا گیا تھا قرآن تحریک. اور نہیں سمجھے وہ بات کو یا نہیں, انہوں نے خود کو اہل قرآن کہا تھا. اور اس کا دوسرا پارٹ ہے انکار قرآن, اور انکار قرآن کے لیے قرآن کا نام استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. قرآن میں تشکیک پیدا نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن کے حافظ مسلمانوں میں اتنے ہیں کہ جتنے غیر مسلموں میں بیٹے نہیں پیدا ہوئے. سارے غیر مسلموں کے بیٹے ملا کے بھی ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں تو اتنے مرد پیدا نہیں ہوئے جتنے مسلمانوں کے بس قرآن کے حافظ ہیں. تو اسے کیسے مشکوک بنائے؟ تو ایک ہی طریقہ ہے, اس کے راویوں کو مشکوک بناؤ, قرآن کے راویوں کو مشکوک بناؤ. یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ قرآن کے راوی مشکوک ٹھہر گئے, اب منطقی طور پہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, کچھ دن بعد, مہینے بعد, 6 مہینے بعد ایک دن اس کو بٹھا کے سمجھائیں گے, بیٹا دیکھ بات سن, پہلے میں نے تجھے بات نہیں سمجھائی کیونکہ تیرا سمجھنے جیسا ذہن نہیں تھا, اب آج سمجھ کہ اگر مثال کے طور پہ معاویہ جیسے, مغیرہ بن شعبہ جیسے, ابو موسیٰ اشعری جیسے, عثمان جیسے, یہ جیسے غاصبین اور ظالمین اور ایک دوسرے کے مال ناحق کھا لینے والے ٹائپ کے لوگ تھے, تو سوچ کہ کیسے یہ عدل و انصاف سے بھرپور جو قانون کی کتاب ہے قرآن, اس کو صحیح سالم رہنے دیں گے, کیونکہ اس سے تو ان کی چوریاں پکڑی جائیں گی. اب بیٹا بھی سر کھجا رہا, انکل صحیح کہہ رہے ہیں, انکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور پتہ ہی نہیں انکل پہلے ایمان لوٹ چکے ہیں. انکل تو پہلے ہی خناس ہیں, جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے, جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ جنات میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے. اور انسانوں کے خناس یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, اور جنات کے خناس بول رہے ہیں واہ یار کیا کام کر رہا ہے, زبردست, اس نے تو ہمارا بھی کام کر دیا. ابلیس بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اب تو کام کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کر رہا ہے نا, ختم ہے. تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں ذرا, اللہ کی قسم ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عقیدت کی بنیاد پہ نہیں مانتے, حقیقت کی بنیاد پہ مانتے. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں چیک وغیرہ کی فوٹو موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کے اوپر لگا رکھی ہے, اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فوٹو کس کی ہے. پتہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر وہ جو ترچھی کیپ والے کی جو وہ تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے وہ کون آدمی ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ وہ رشیا میں جو سرخ انقلاب آیا تھا, اس سرخ انقلاب کا بانی ہے. یہ وہ ملحد آدمی ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا, اور مسلمانوں نے اس کی فوٹو اپنی لائٹ کے اوپر, بائک کی لائٹ کے اوپر لگا رکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کسی شخصیت کی معرفت نہ ہونا, کسی کے بارے میں پتہ نہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ ویلن آپ کے لیے ہیرو بن گئے, اور ہیرو دیکھو شخصیت کی معرفت نہ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے. صحابہ کی معرفت نہیں تھی, وہ آپ کے لیے ویلنس بن گئے, اور چیک وغیرہ جیسے ہیرو بن گئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملحدین آپ کے لیے ہیروز بن رہے ہیں, اور صحابہ آپ کے لیے ویلنس بن رہے ہیں. اچھا چلیں اب اس میں ایک آخری بات کرتے ہیں, تو بھائیوں کے سوالات کا بھی انشاءاللہ ہوگا سلسلہ. آخری بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں ایک معاشرہ تھا جس کو بنایا گیا تھا اس لیے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آنا. دین اسلام اللہ کا آخری دین ہے, مکمل شدہ دین ہے کہ جس کے بعد اب کوئی کتاب یا کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. اور وحی نازل ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, اب کوئی تشریح بھی نازل نہیں ہوگی, یعنی کہ جو وحی نازل شدہ ہے اس کی کوئی تشریح بھی نازل نہیں ہوگی, وہ بھی ہو گئی, سب ہو گیا ہے. سارے زیر زبر پیش سب لگ گئے, کوئی حجاج بن یوسف نے نہیں لگائے, وہ پہلے سے سب لگا ہوا. سنو ذرا بات. اب عرض کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے
جو آئیڈیل ہوگا اپنے بعد آنے والے دنیا کے خطے میں بسنے والے ہر اسلام قبول کرنے والے آدمی کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول اور نبی تھے تو آپ وہ معاشرہ بنا کے گئے تھے کیا؟ جواب تو دے دیں. ارے یار عقیدت والا جواب نہیں دو, حقیقت والا جواب دے دو. ہم تو ووٹ ڈالنے والی قوم ہے, سچ بولو, بتا دیں بھائی. ارے وہ معاشرہ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے تو ان کو یہ کہا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوتا ہے آپ کے کام ہے لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. وہ یوٹیوب والے سے لے کر اور منبر پہ آنے والے تک ہر آدمی ہمیں بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامنے کھڑے 1,60,000 افراد کو مخاطب کر کے کہا تھا, لوگوں کیا میں نے تم میں اللہ کا دین مکمل پہنچا دیا؟ سب نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ حضرت آپ نے ہم تک پہنچا دیا. یعنی کہ ایک تو وقت وہ تھا کہ غزوہ احزاب کے مال غنیمت کی تقسیم کے اندر کھڑا ہو کر ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد عدل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت تھا کہ ایک آدمی بھی شکوہ کرنے والا بچ گیا تھا, لیکن آج وہ وقت آیا ہے کہ 1,60,000 افراد کھڑے, ایک آدمی یہ نہیں کہتا نہیں اللہ کے رسول آپ نے وہ مسواک اتنی بڑی رکھنی ہے اتنی بڑی رکھنی ہے, وہ تو بتایا نہیں. ہرا امامہ پہننا ہے کالا, وہ تو بتایا نہیں. بتاؤ کہ کوئی تو بولے نا. اور بھائی سب سے بڑی بات ہے, یہ بھائی کلمے میں ہے یا ہے ہی نہیں, آپ نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں. ہمارا والا تو بہت چھوٹی باتیں پوچھ رہا ہے, انہوں نے تو سب نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ پورا دین پہنچا دیتا. وہ پورا دین جب بھی ہو سکتا ہوگا نا. مثال دیتا ہے چھوٹی سے آپ کو کہ شادیوں کی برکت کیا ہے, شادیاں ہونے سے پتہ لگے گا. اسلامی طریقے سے گھر بنانے کی برکت کیا ہے, وہ گھر بنانے سے پتہ لگے گی نا. مسجد کے اندر یونیورسٹی قائم ہوگی تو مسجد کے اندر جو یونیورسٹی کی برکت ہے وہ یونیورسٹی کے قائم ہونے کے بعد پتہ لگے گی نا. جہاد کا علم بلند ہوگا تو اس جہاد سے برکتیں کیا آتی ہیں وہ جہاد اس ہونے کے بعد پتہ لگے گا نا. خلافت جب تک نافذ نہیں ہو سکتی نہیں ہوتی اس سے پہلے کہ اس کی برکات کا پتہ لگ سکتا ہے نہیں. تو اب سمجھیں کہ اگر کوئی کام بھی استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک کوئی ایک کام بھی اگر رہ گیا ہو تو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا, بات سمجھ میں آئے گی. آپ کی طرح بہت سارے خاموشی بیٹھے ہوں گے, جیسے آپ میں سے بھی بہت سارے خاموش ہیں, کیا جواب دیں؟ ایسے ہی ہے. اب جناب کیا ہوا کہ سب نے کہا آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا, اس کا مطلب اسلامی معاشرہ بن گیا. اسلامی معاشرہ سچ, ایمانداری, تقوی, پرہیزگاری, کفایت شاری, میانہ روی, او بھائی قربانی, ایثار, بھائی بندی, اخوت, ان سب کا مظہر ہوتا ہے, ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے, اور ان جیسی دیگر حسین صفات کا مجموعہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ. بھائی سب کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. اس کی کوئی پائیداری ہے؟ جی ہاں پائیداری ہے. 5 سال بعد ووٹ ڈالیں گے, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ ایک نظام رہے گا, خلیفہ شہید ہوتا ہے, اپنی موت انتقال کرتا ہے, اس صورت میں اگلے کی بیعت ہوگی, بس نظام وہ ایک ہی رہے گا. کوئی آئین تبدیل نہیں ہوگا, کوئی دوسری چیزیں نہیں ہوں گی, کوئی ڈرامے بازی نہیں ہوگی. اچھا بھائی, تو وہ معاشرہ چلا. اب جواب کیا ہوگا؟ ہاں نہیں. اب جواب ہوگا نہیں چلا. وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ پہ فیل ہو گیا, اس نے کہا یوٹیوب والے نے, وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فیل ہو گیا, اور اس کے بعد وہ ہمیشہ فیل ہی رہا. کیونکہ اس کے بعد بتا دو کوئی بتایا گیا آج تک کہ فلاں آیا؟ یہ نہیں. اس کے بعد تو ہم نے سلسلہ روک ہی دیا نا, ختم ہی کر دیا. اچھا بھائی وہ ختم ہو گیا سلسلہ. اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرے کی ہمیں جو پائیداری پتہ لگی وہ پتہ لگی 9-10 سال کی. یہ 9-10 سال سے زیادہ یہ چل نہیں سکتا. ایسے ہی ہے نا. پھر اب آپ اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کرو گے, اس سے پہلے ہمیں جواب دینا پڑے گا, ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ یہ کون سا نظام ہے جو 10 سال بھی نہیں چل سکا. آیا 1400 سال, آیا قیامت تک کے لیے تھا, چلا 10 سال بھی نہیں.
ایک ہی صورت ہے ہر بات کے بعد. 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, چاروں پہ غور کر لیں. چاروں کے بعد ایک ہی صورت ہے. یا تو آپ کو اپنے نظریے سے رجوع کرنا پڑے گا یا ان 4 باتوں کا انکار کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے, خود کو مطمئن کرنے والی بکواس نہیں کرنی چاہیے. آدمی حقیقت سے نظریں ملائے, سمجھے اس بات کو. لٹل نالج از ویری ڈینجرس. کم معلومات آدمی کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں, اور آدمی کی طبیعت خراب ہو, چاہے اس نے خود نے میڈیکل اسٹور چلا رکھا ہو, آخرکار ڈاکٹر کو دکھاتا ہے. آدمی کی طبیعت خراب ہو, میڈیکل اسٹور چلانے کا 20 سالہ تجربہ ہو, آخرکار دکھاتا کس کو ہے؟ اور بھائی آپ نے بڑا علم حاصل کرا, بڑی کتابیں پڑھی, سب کچھ اپنی جگہ ہے, کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لو. وہ تقلید ہوتا ہے؟ نہیں, وہ تقلید نہیں ہوتا. تقلید ہوتا ہے بغیر دلیل کسی کے قول کو قبول کرنا. بغیر دلیل. آپ تو دلیل کا مطالبہ کر رہے ہو تو تقلید کہاں سے ہوگا؟ اہل علم سے پوچھیں. اس سے نہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی, نہ ناک نیچ ہوگی. کم سے کم یوٹیوب والے چھوکرے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ آدمی ایک اہل علم سے پوچھے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دلیل ہے. جب یہ بات کہی جائے کہ حقیقی مسلمان اور حقیقی اسلامی معاشرہ کون سا ہے, تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاشرہ تھا. یہ کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے, یہ کوئی عقیدت والی باتیں نہیں ہیں. جو لوگ کتاب و سنت اور صحیح تاریخی روایات کی روح سے صحابہ کرام کے کردار کی, ان کی سیرتوں کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے, وہ اس بات کو جان لیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کسی بھائی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ لیں.